ذوالحجہ بالکل قریب ہے. 19 جون بروز سوموار شام کو انشاءاللہ العزیز چاند دیکھنے کی جو ہے وہ صحیح ہوگی، اور اگر چاند نظر آ گیا تو 20 جون کو یکم ذوالحجہ ہوگی پاکستان میں انشاءاللہ العزیز. یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں. ابھی سے پلان کیجئے کہ ان ایام کو کیسے گزارنا. وہ حدیث مبارکہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ایام کے اندر کیا گیا عمل سال کے باقی تمام ایام کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے باقی ایام میں اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ قتال کیا، کیا ان 10 ایام کی عام نیکیاں اس قتال سے بھی زیادہ جو ثواب کے حامل؟ آپ نے فرمایا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 ایام کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی بندہ اپنے جان اور مال دونوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور کسی ایک کو بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے. یہ جتنا اجر و ثواب لے کر آئے گا شاید وہ زیادہ ہو ان ایام کی نیکیوں سے، وگرنہ یہ ایام اور ان کی عام نیکیاں بھی سال کے باقی تمام ایام پر بھاری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ. ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ کلمات ادا کیا کر. صحابہ کرام کثرت کے ساتھ ان ایام میں تکبیرات بلند کرتے تھے. بالخصوص 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ ہر نماز کے بعد صحابہ کرام تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ان ایام میں بازاروں میں چلتے پھرتے اونچی آواز سے تکبیرات کہتے تھے اور لوگ ان کی تکبیرات سن کر ان کے ساتھ تکبیرات ادا کرتے تھے. اس لیے یہ دن بالخصوص اللہ کی تسبیح اور تحمید اور اللہ کی تکبیر بلند کرنے کے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے. تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور بالخصوص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ یہ ایک روزہ یکفر السنہ التی قبلہ والتی بعدہ، ایک سال جو گزشتہ گزر گیا اور ایک سال جو آنے والا ہے ان 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. اگر آپ اس کا حساب لگائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا ان ایام کا ایک ایک منٹ کتنا قیمتی. ایک روزہ ہے اور 24 مہینے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 2 سال دن میں 24 گھنٹے ہوتے، 24 مہینے 24 گھنٹے، اور 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے. اگر آپ ساری کیلکولیشن کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 1 منٹ عبادت جو ہے وہ 1 دن کی باقی سال کی عبادت کے برابر. جو آپ باقی سال کے ایام میں پورے دن میں اگر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، 1 منٹ میں کی گئی عبادت اس کے برابر ہو جائے گی. اس لیے ان ایام کی طرف خصوصی توجہ کیجیے. قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر 1 مرتبہ میں قرآن مجید اگر زبانی یعنی دیکھ کر ناظرہ تلاوت کر سکوں تو مجھے کم از کم 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور ختم کرنا چاہیے. ہمت کرے، طاقت اختیار کرے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. ہر نماز سے 5-10 منٹ پہلے اور ہر نماز کے 5-10 منٹ بعد اگر آپ تلاوت کریں تو کوئی مشکل نہیں 10 دن کے اندر قرآن مجید کے ختم کر. اسی طرح صدقہ خیرات کیجیے. یہ ایام اللہ کو بڑے پسند.
یہ جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، حج جیسی عبادت اسلام کا 5واں رکن ادا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عرفات میں جمع ہوئے اپنے بندوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں، اور اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے سال کے کسی اور دن نہیں ملتی۔ اس دن جو لوگ حج پر جا رہے ہیں بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جو نہیں جا رہے وہ یہاں محنت کریں، مسجد میں فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھیں، اذکار کریں اور اشراق پڑھ کر اٹھیں۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب حاصل کر، یہ ثواب حاصل کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس کو یوم النحر کہتے، کہ اس دن نحر کیا قربانی کی جاتی۔ آپ نے فرمایا اس دن اللہ کو قربانی سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں۔ قربانی کے احکام و مسائل اور فضائل پر انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ اضافی گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہ قربانی کے لیے ابھی سے نیت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے یکم ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن ترشوائے۔ تو جو حجامت وغیرہ آپ نے بنانی ہے، بال کٹوانے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، وہ یکم ذی الحجہ کے چاند سے پہلے پہلے کر لیجیے، یہ تیاریاں مکمل کر لیں۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے بھی بشارت ہے حدیث۔ آپ نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اگر وہ بھی بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ ترشوائے اور عید کی نماز کے بعد بال کٹوائے اور ناخن تراشے، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اس جانب بھی توجہ کرے، اور پھر ان ایام میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے اس وقت بہت ساری وہ دعائیں بھی اور بہت سارے ان لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کی طرف عام طور پر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ اس لیے کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستانی قوم کے اخلاق اور کردار کے لیے، اچھی قیادت کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے۔ جہاں ہم شکوے کرتے ہیں اس کے مقابل دعائیں کرنا بھی سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔